السلام علیکم شیخ صاحب، اور بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ شیخ صاحب، یہ جو 16 اکتوبر سے جلسے شروع ہونے جا رہے ہیں، اس میں کریک ڈاؤن، دہشت گردی اور کرونا سے یہ اپوزیشن کو بڑا ڈرا رہے ہیں۔ اپوزیشن کو ڈرا رہے ہیں یا اصل میں حکومت ڈری ہوئی ہے؟ خود ڈر رہے ہیں؟ خوف کوئی بتائیں۔ نہیں ڈرے ہوئے، جلسوں سے حکومت نہیں گئی آج تک کبھی۔ عقل کے اندھے ہیں جو یہ، میں نے تو پہلے آپ کو کہا کہ 31 دسمبر تک یہ میلہ لگائیں گے، 20 فروری تک یہ ہاریں گے۔ اور ابھی آپ بڑی تعریف کر رہی تھی شروع میں، بھگوڑا، بزدل، کس کی میں نے تعریف کی؟ ابھی تو نے نواز شریف کی اتنی تعریف کی ہے، اس میں کی نے ابھی شان میں کی نہیں اتنے ہے، ابھی تو سوال بھی نہیں شروع کیا نہیں، سر۔ آپ نے میرے پروگرام سے پہلے کچھ نہ کچھ کہا ہے، میں سن اچھا رہا تھا یہیں بیٹھا۔ تو چلے میرا آپ۔ مطلب ہے، میں نے جس کے ساتھ سیاست کی ہے وہ سمجھتے تھے جیل سسرال ہے، ہوں ہتھکڑی مرد کا زیور ہے اگر اصولوں کے لیے ہو۔ ہوں سب لوگوں کو پٹوانے کے لیے یہاں بھیج دیا، دہشت گردی کی بھیٹ۔ دیکھیں، میں الزام نہیں لگا رہا، میں بھی مر سکتا ہوں اس 4 مہینوں میں۔ مجھ پہ 3 پہلے خود کش حملے ہوئے ہیں، کیونکہ انڈین انفلوئنس ایجنٹ ملک میں داخل ہیں۔ ہوں ابھی کل بیچارے عادل صاحب کو جی شہید جی جی، کیا گیا ہے، اور یہ کراچی میں۔ فوج نے پکڑ لیے کچھ لوگ 12 گو سے، ورنہ ہوں یہاں خونی چالیسواں ہونا تھا۔ یہاں علماء دین کو، دونوں طرف کے علماء کو شہید کرنے کا پروگرام تھا۔ اس ملک میں دیکھیں ایک بہت بڑا ایشو ہے ہوں کہ ساری دنیا پاکستان کی اور چین کی دوستی سے حسد کرتی ہے، ٹھیک۔ اور وہ سی پیک کو دنیا سیاست اور دنیا اکانومی کا ایک نیا محور سمجھتی ہے۔ سی پیک کو کس نے متنازع کیا ہے ابھی؟ سی پیک کو کسی نے متنازع نہیں کیا۔ ہماری پھر؟ جان میں اگر جان ہے، سی پیک، ML1 اور سارا سی پیک ہوگا۔ ہوں اور چین کے ساتھ ہماری لازوال دوستی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، ابھی تو 4 نومبر کو جی جی الیکشن ہو جائیں ہاں تاکہ پتہ لگے گا کہ 20 فروری میں نے اس لیے بھی ڈیٹ دی ہے کہ اوت کون اٹھاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سو میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں، کوئی کہیں نہیں جا رہا۔ تو پھر آپ کیوں ڈرا میں رہے ہیں میں کرونا سے؟ میں آپ کورونا سے دہشت نہیں گردی ڈرا سے، رہا، میں خود کریک ڈاؤن کورونا سے۔ سے گزرا ہوں۔ مجھے پتہ ہے یہ کتنی نامسد، کتنی خوفناک بیماری ہے۔ جی یہ سب لوگ جس کو ہوا نہیں نا، وہ باتیں کرتا ہے۔ سر، یہ کرونا نے میری پہلے اپوزیشن کے بات سن جلسے میں لینا، جانا میرا ہے۔ آپ انٹرویو لینے آئیے ہیں، مجھے دینے آئیے انٹرویو، مجھے پہلے بات جی تو ختم کرنے دینا۔ جی کہ میرے یہ دونوں لنگز جو ہیں وہ بیٹھ گئے اس میں، اور دن میں تارے نظر آتے تھے۔ 3 دن میں آکسیجن پہ رہا ہوں۔ کوئی مذاق نہیں ہے کورونا، اور اس کے بعد ابھی تک اس کے ایفیکٹ ہیں۔ ہوں یہ لوگ باتیں کرتے ہیں اتنی زیادہ، کیا مر جانا سیاست ہے؟ ان لوگوں کے لیے مرے بھگوڑے۔ آئے نواز شریف پاکستان میں، کہہ کہ میں آ رہا ہوں، پہلے لے کے آئیں، جلسے کو ایڈریس کروں گا۔ آپ لے کر آئے نا۔ میں اس کو روکا کس نے؟ تو ان عدالتوں کو نے جانے بلایا۔ کس نے دیا؟ نو، ان کو جانے دینے کا وہ بے وقوف بنا گیا 22 کروڑ لوگوں کو۔ پروفیشنلی ہوں بزنس مین جو ہوتا ہے وہ کروک ہوتا ہے۔ جی سارے بزنس مینوں کے لیے نہیں کہہ رہا کہ طوفان کھڑا کر دیں کل۔ سارے بزنس مینوں نے فیصلہ کیا کہ ہم انویسٹمنٹ نہیں کر رہے پاکستان میں، ٹھیک۔ کیونکہ جو حالات جا رہے ہیں۔ ہوں کیا کیا جی ہم نے؟ مہنگائی ہے ان چوروں کی وجہ سے ہے۔ یہ سارا آٹا، چینی، سبزیاں اس لیے مہنگی ہوئی کہ انہوں نے پاکستان کی کرنسی کو اتنی ڈی ویلیو کر دیا، اتنا پیسہ لوٹ کے باہر لے گئے۔ اتنے بڑے یہ چور اور ڈاکو اور ڈکیت تھے کہ انہوں نے پاکستان کے غریب کا یہاں سے گلا دبایا۔ جی عمران خان پہ یہ الزام ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ مہنگائی نہیں ہے، ہوں میں ہے، کیبنٹ میں بھی بات کرتا ہوں۔ ناکام ہے آپ لوگ کنٹرول کرنے میں مہنگائی دیکھیں، کو۔ مہنگائی ناکام اس لیے، دی فیکٹ از کہ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کا ہم ڈیفالٹ ہونے سے صرف بچ گئے ہیں۔ حالانکہ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ کیسے بچ گئے ہیں، یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ ان فیکٹ یہ ہے، پاکستان کو اب سانس ملا ہے، پاکستان یہ سال اچھا لگائے گا۔ ہوں پاکستان کی جو کرنسیز کے معاملات ہیں، اکانومی ہے، بہتری کی طرف جائے گی۔ اور 2.5 سال تو ہمیں ہو گئے ہیں، اور سر، سال 90 سال کی لوٹ مار ہے ان کی، آپ لوگ کب تک؟ 90 ابھی بھی سال اثر کی ہے۔ نہیں، یہ 10-20 سال میں انہوں نے چھرے مارے ہیں، کھونچے مارے ہیں۔ پہلے انہوں نے بلیڈوں سے کاٹا تھا، پہلے ان کا اتنا بڑا سٹیمنا نہیں تھا، اتنے بڑے پیٹ نہیں تھے، اتنی بڑی فورن ان کو پتہ نہیں تھا کیسے منی لانڈرنگ کی جاتی ہے۔ ہوں بعد میں یہ ایکسپرٹ ہو گئے منی لانڈرنگ کے۔ اب 5 سال تک آپ ہمیں یہی بات بتائیں گے سر؟ نہیں نہیں، 5 سال تک نہیں بتائیں گے، یہ سال ہمارے لیے اہم ہے۔ انشاءاللہ مہنگائی کو اس سال میں ہم کم کریں ریکوریز کدھر ہیں؟ ہیں آپ جی۔ نے کہا تھا ریکوریز کیوں دیکھیں نہیں ہوئی؟ آپ نے ریکوری، کہا تھا چور جھوٹے جو میں ہے، دولت دیکھیں بنائیں گے۔ مین چور بھاگ گیا، مین چور بھاگ گیا، اور وہ فوج کو للکار ہے، جو پاکستان کی عظمت کا نشان ہے، ہوں جو پاکستان کی فوج پاکستان کی جمہوریت ہے، جی پاکستان کی فوج پاکستان کی سالمیت ہے۔ کورونا کے خلاف ہو، ٹڈی دل کے خلاف ہو، سیلاب کے خلاف ہو، وہ فاٹا کے متعلق ہو، ML1 ہو، پاکستان فوج نے بنایا ہے۔ یہ سارے چور چکے ڈاکو لٹیرے بے ایمان، اور میں کیا ان کو کہوں، انہوں نے پاکستان کو تباہ برباد کیا۔ کیا جلسوں سے لوگوں نے بدل جانا ہے جی؟ ہوں ایک الزام نہیں ہے عمران خان کا کہ اس کا کوئی کارخانہ ہے، یا دیکھیں
میں نے آپ کو خود کہا کہ میں بھی ان 4 مہینوں میں مارا جا سکتا ہوں. ہر وہ محب وطن جس کے ٹی وی کے ویورشپ میں ٹینشن پیدا کرنے کے لیے ایک ملک میں بے یقینی پیدا, یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے پاکستان میں عدم استحکام پینا. اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کر رہی ہے یہ لوگ جو چور اور ڈاکو اپنے کیسوں سے بچنا چاہتے ہیں. میں نے 31 دسمبر پہلے ٹویٹ دی ہوئی ہے, 20 فروری ساتھ دی ہوئی ہے. جھاڑو پھر جائے گا, نولی کہہ رہی ہے یہ جھاڑو پھر جائے گا. فوج کیا, اس کے باپ جو ان کا سیاسی باپ ہے وہ کہتا ہے کہ میں عمران خان کے خلاف نہیں ہوں. آپ کس قسم کا انٹرویو؟ وہ لانے والوں کے خلاف, عمران خان کے لانے والوں کے خلاف اس لیے ہے کہ فوج جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے. کون لایا عمران خان کو؟ عمران خان کو اللہ لایا اور یہ پاکستان کی قوم لے کے آئی. اور ان کو جیل کون لے کے جائے گا؟ عمران خان. یہ لڑائی کیا ہے کہ جیل میں کون لے کے جائے گا؟ عمران خان. لایا اس کو اللہ ہے. تھوڑی بہت اگر سپورٹ ہے تو وہ پاکستان میں ہمیشہ رہی ہے. سر تو یہ عوام کے خلاف جنگ, اعلان جنگ کر رہی ہے اپوزیشن کہ ہم, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اس سے لڑیں گے جو عمران خان کو لائے ہیں. عوام سے لڑ رہے ہیں. دیکھیں یہ اس سے لڑ رہے ہیں جو پاکستان کی سلامتی کی نشاندہی ہے, ورنہ وہ ہوگا کہ ان کی چیخیں نکل جائیں گی, لاتوں کے اندر سے ہاتھ ڈال کے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے یہ چور. اور یہ چور ساری زندگی جیلوں سے نہیں نکل سکیں, گل سڑ جائیں گے یہ جیلوں میں. میاں صاحب کہہ رہے ہیں یہ گل سڑ جائیں گے. یہ ہاں سلوٹ کیا انہوں نے, وہ گارڈ آف آنر میں سلوٹ کیا ہے. آپ کے خلاف ہیں؟ خلاف کیا ہے جی؟ اس نے جو تقریر کی ہے مسلم لیگی کی حیثیت سے اس شخص کی کوئی پہچان نہیں ہے. میری بات سنیں پہلے, مجھے بات کرنے دیں. نواز شریف کبھی کونسلر بنا, کبھی اسٹوڈنٹ لیڈر بنا, اس نے داخلہ بھی لیا سپورٹس کی بنیادوں پہ. اس نے ریلوے سے اپنا سارا مسئلہ شروع کیا. نواز شریف کی کوئی شناخت نہیں تھی. ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے یہ گاڑیوں کی شناخت کر رہا تھا, میں ساتھ تھا. اوپر سے اس کے باپ کا فون آیا, انہوں نے کہا جی ہمیں جنرل جیلانی نے کہا آپ کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا وزیر بنا رہے ہیں. واپس ہوئے, ایئر مارشل اصغر خان کے پاس گئے, انہوں نے کہا جی ہم تو جا رہے ہیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن منسٹر کے. فوج کے گیٹ نمبر 4 کی پیداواروں کا سب سے بڑا سردار نواز شریف ہے. کہا کیا فوج کو اس نے وہ کچھ کہا جو ایک شریف النفس آدمی, ایک انسان, ایک احسان مند انسان, ایک وہ شخص جس پر فوج نے ساری چیزیں نچھاور کی, جس کی وجہ سے اپنی اوقات سے وہ باہر ہوا, جس کی وجہ سے اس کی اصلیت چھپ گئی, جس کی وجہ سے اس کو سیاست میں پہچان ہوئی, وہ جی ایچ کیو کا گیٹ نمبر 4 تھی. اور ضیاء الحق نے یہ نہیں کہا کہ اعجاز الحق کو میری زندگی لگ جائے, اس نے کہا نواز شریف کو میری زندگی لگ جائے. ایک بات پوچھوں, دو پوچھیں. میں نے آپ کو نواز شریف غدار ہیں شیخ رشید احمد کی نظر میں؟ غدار بہت سخت لفظ ہے. لسن ٹو می, آپ اس کو کرپٹ کہیں, آپ اس کو مجرم کہیں, آپ اس کو چور کہیں, آپ اس کو ڈاکو کہیں, آپ اس کو منی لانڈر کہیں, آپ انفلوئنس ایجنٹ کہیں. یہ لفظ میں 3 دفعہ دہراتا ہوں. میں کوئی جاہل آدمی نہیں ہوں, پاکستان کا سب سے سینئر ورکر ہوں. 14 وزارتیں میں نے کی ہیں. دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے, اللہ میرے منہ سے کوئی غرور کی بات نہ نکلے, اس دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے جس نے 14 منسٹریاں کی ہیں. میں نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں, نااہل ہے, نالائق ہے, نکٹو ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, لٹیرا ہے, کرپٹ ہے, ڈس آنیسٹ ہے, اس کو آ کے یہاں جیلوں میں اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. کورٹ کو عزت دینی چاہیے, نوٹ کو عزت نہیں. انڈیا کے چنگل میں پھنس گئے ہیں. دیکھیں میں آپ کے منہ کی زبان میں, آپ نے کہا, میں نے سنا, میں نے یہ بات کہی ہے کہ مودی کے ساتھ اس کی جو ملاقات ہے وہ سوالیہ نشان ہے. دیکھیں میں وہ نہیں ہوں کہ جو دوا اور دغا کا فرق نہ پڑ سکوں. میں وہ شخص ہوں جو اللہ کی دی ہوئی جو آمد مجھے ہوتی ہے, میں کوئی تیاری کر کے آپ کو انٹرویو نہیں دے رہا. جیسا نہ میں نے آپ کو یہ روکا کہ آپ کوئی سوال ایسا نہ کریں. میں ان لیڈروں کی طرح نہیں ہوں جو پہلے سوال مانگے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی ایک کوالٹی ہے. جو مرضی آپ سوال پوچھیں, جو مرضی اللہ میرے ذہن میں ڈالے گا نبی کے صدقے میں, حضور کے صدقے میں اس کا جواب دوں گا. میں نے 30 الزام لگائے ہیں, 50 میں منگواتا ہوں. میں آتی ہوں اس پہ. ٹھیک ہے. کس نے معاف کرنا یہ اجمل قصاب کا ایڈریس دیا؟ میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر یہ ثابت نہ ہو کہ نواز شریف نے نام دیا اس کا. سیاست چھوڑ دوں گا, یہ ریکارڈ رکھ لیں اس پہ. نواز شریف نے نام دیا رائٹر کو. کون شخص تھا جو مودی کو بغیر ویزے کے اور بغیر اس کے اپنے گھر لے کے آیا؟ میرا اصول ہوتے ہیں. جمالی کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی ہوا. دیکھیں ایک پرنسپل ہے, آپ نے انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بات کرنی ہے, آپ کو فارن آفس کا سیکرٹری یا فارن منسٹر یا ایڈیشنل سیکرٹری آپ نے ساتھ رکھنا ہے. یہ آپ کے باپ کی ریاست نہیں ہے, یہ پاکستان ہے, اور ایک حساس ملک ہے جو 3 سپر پاور کے ساتھ جس کے بارڈر لگتے ہیں, اور جس کی اکنامک کنڈیشن بے شک خراب سے ہی, لیکن اس کی جو حدود اربع ہے, اس کی جو
علاقائی صورتحال ہے، ٹھیک ہے، وہ دنیا میں چین کے ساتھ بھی بارڈر ڈلتے ہیں، اس کے ایران کے ساتھ بھی لگتے ہیں، اس کے روس کے ساتھ بھی واخان کے ساتھ لگتے ہیں. سو ایک ایسا ملک جو مسلمانوں کی اٹامک پاور ہے، جس کی اکانومی ضرور خراب ہے، لیکن جس کا حدود اربع اتنا اہم ہے کہ دنیا میں کوئی شخص، کوئی ملک. ایک بات سمجھا دیں سر، میں اتنا اب جب قصور ختم کیا کر ہے میاں نواز شریف نے، تو آپ نے اتنا انتظار کیوں کیا؟ 2018 میں آپ لوگ آئے تھے، چارج شیٹ کرنا چاہیے تھا جب اتنا انہوں نے قصور کر دیکھیں رکھا ہے. عدالتوں کے مسئلے بڑے لمبے ہوتے ہیں، چارج شیٹ ہمیشہ غریب آدمی ہوتا ہے. میں کلاشن کوف میں 7 سال قید ہو گیا 1.5 مہینے کے اندر، پستول کے کیس میں 1 سال اندر چلا گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایک عام آدمی کا بیٹا تھا، میرے باپ کو کوئی نہیں جانتا اس ملک میں. اگر میں بھی کوئی فاؤنڈری والا یا شوگر والا ہوتا تو یہ سارا، میں اس ملک کا معزز ترین شخص ہوتا. لیٹ می فنش. دیکھیں یہ سارے لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی سیاست کو کاروبار بنایا. بیسیکلی یہ کاروباری تھی. میں اس چیز کے ہی خلاف ہوں کہ کاروباری آدمی کو سیاست میں آنا چاہیے. میری تھیوری ہے، ساری دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے. میں بھی بہت ہیں سر ایسے تو کاروباری دیکھیں اب ان کا حلقہ ہے، گجر کو ووٹ دیتا ہے، رائی کو دیتا ہے، جٹ کو دیتا ہے، ملسی کو دیتا ہے، کھچی کو دیتا ہے، ٹوانا کو دیتا ہے. ہماری باری آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیخ ہی نہیں ہے جی، یہ تو جناب علی. میری شیخ برادری، اگر میں ڈینٹر پینٹر ویلڈر مکینک موچی درزی دھوبی نائی کو مرغی لڑانے والا کو کبوتر باز ان کے ووٹ نہ لوں تو مجھے تو میرا شیخ ووٹ نہیں دے رہا. صاحب آپ نے ابھی بیچ میں اپنے سوالوں کی بات کی نا، یہ کبھی کم ہو جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں. پہلے آپ لے کے آئے 10، پھر وہ ہوئے 30، پھر 3 اور بڑھا دیے، اب آپ نے 50 کر لی. کتنے سوال ہیں سر آپ کی؟ سینچری پوری کریں گے آپ؟ جواب تو کسی کا نہیں دیا. میرا خیال ہے 2 3 کروں تاکہ لوگوں کے ذہن میں پاکستان کی آپ تاریخ کے ہے. پروگرام میں میرے سوال پاکستان کی ہسٹری ہے. ٹھیک ہے، آپ کیوں دہرا رہے ہیں ان کو سر؟ اس میاں لیے صاحب ایکٹیو ہو گئے اس لیے؟ ہے جی، میاں صاحب ایکٹیو ہو گئے، اب انہوں نے بولنے کے ساتھ ساتھ اڑنا بھی شروع کر دیا. ابھی میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں، 1 سال میں کوئی بجلی نہیں گری جو نواز شریف خاموش تھے. وہ مریم صاحبہ کو منگوانا چاہتے تھے، بات چیت چل رہی تھی. پھر کیا ہوا؟ عمران خان نے سٹینڈ لے لیا سب اداروں کے خلاف اور سب جگہ پہ. کس کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی؟ جن کے ساتھ چلتی ہے ساری باتیں، جن کے ساتھ میں اتنا بھولا تو نہیں نا کہ آگے ہی میں کہہ کے پھنس جاتا ہوں. اب آپ اتنی تو نہیں ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں جو لوگ متعلقہ لوگ ہیں، بے مریم صاحبہ جو ہیں، مریم صاحبہ کو جو سہولتیں ملی ہوئی تھی نیب کی عدالت میں، جو ٹیلی فون ملے ہوئے تھے، جو ٹیلی فون کر رہی تھی، وہ موبائل فون دیے گئے تھے. نواز شریف ایک بڑا گیم پلان میں تھا. اس کا خیال تھا کہ مریم بھی یہاں سے آ جائے تو ہم یہاں سے بیٹھ کے ایک تحریک چلائیں گے. میں ان لوگوں میں شامل تھا جس نے کہا جانے دو. آپ کہہ رہے تھے، بالکل کہہ رہے تھے ہمارے ٹاک شوز میں. میں نے یہ کہا کہ اس کو جانے دو، ٹھیک ہے یہی کچھ کرے گا نا جو کچھ کرنا ہے. یہ جلسے تو ویسے بھی کر سکتے تھے، لیکن جو بیانیہ اس نے دیا وہ بی جے پی کا بیانیہ ہو سکتا ہے، کسی مسلم لیگ کا نہیں ہو سکتا. وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ فوج کو بولے سیاست سے دور ہے. فوج نے تو کل کہہ دیا کہ ہم جمہوری حکومت کے ساتھ ہیں، کل آپ کی حکومت ہوئی آپ کے ساتھ ہوں گے. اب ان کو تکلیف کس بات کی ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی جنرل جیلانی ہو یا ضیاء الحق ہو. وہ فوجی نہیں تھے کیا؟ ضیاء الحق کے وردی اور تھی اور باجوہ کی وردی اور ہے. اچھا سر وہ بات اپنی مکمل کریں. آپ معاہدے کی بات کر رہے تھے، تو وہ معاہدہ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہوا تھا اور وہ ناکام کیوں ہوا؟ ناکام اس لیے ہوا، لسن ٹو می، ناکام اس لیے ہوا کہ کیبنٹ نے یونانی مسئلہ ووٹ دیا جس میں میں بھی شامل تھا کہ مریم نہ جائے، رائٹ؟ اور عمران خان نے اس پہ سٹینڈ لیا. عمران خان نے تمام حالات، واقعات، معاملات اور ماحول اور سفارشات سے ہٹ کے یہ سٹینڈ لیا کہ یہ نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے یہ رائے جب طے کی اور یہ معاملات جب طے کیے، اب دیکھیں نا کیا مسائل ہے. میں یہ نہیں کہتا غدار ہے، لیکن دنیا سیاست میں کیا بنا لیبیا کا، کیا بنا عراق کا، کیا بنا یمن کا، کیا بنا کل آرمینیا اور آذربائیجان کا، کیا بنا انڈیا کی فوجیں سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لداخ کے بارڈر پہ کھڑی ہوئی ہیں. دا ریزن از کہ اس ملک میں ایک عظیم ادارہ ہے جس کا نام ہے پاک فوج. مجھے ختم، یا آپ سوال مجھے لکھ کے دے دیں میں جوانی آپ کو جواب دوں. نواز شریف نے یہ تو نہیں کہا فوج کو ختم کر دو. فوج، اس کا باپ بھی نہیں کہہ سکتا فوج کو ختم. وہ ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی سیاست نہیں ہے. سنبھال کے رکھنا میری ریکارڈ، وہ ختم ہو جائے گا. اس ملک میں سخت شدید قسم کے خطرات ہیں، اور ایسے خطرات ہیں جس کو یہ اپوزیشن والے سمجھ نہیں رہے. اگر سمجھ آئے تو ان کو سمجھ لیں یہ صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں، پاکستان کا مسئلہ ہے، اور پاکستان کی سالمیت پر پاک فوج خاموش نہیں بیٹھے گی.
وہ صرف کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو. وہ یہ نہیں پاکستان کی کہہ ہر رہے, وہ بیماری کا کہہ حل رہے ہیں ووٹ کو عزت دو انہوں نے. نوٹ کو عزت دو, نوٹ کو عزت دو, کوٹ کو عزت نہ دو, کیونکہ کوٹ کہہ رہی ہے آؤ نا. وہ پھر یہ جیلیں جیب تراشوں کے لیے بنی ہیں, ٹائر چوروں کے لیے بنی ہے, ویل کپ چوری کرنے والوں کے لیے, موبائل فونوں کے لیے, جنہوں نے ساری دھرتیوں کو لوٹا. کیوں بھیجا باہر؟ چکما غلطی دے کر ہوگی, چلے گئے وہ آپ غلطی لوگوں ہوگی, کو. ٹھیک بات. آپ لوگ اپوزیشن کہتے ہیر ہیں آئی حکومت نے ایگری بھیجا ہے سر. ہیر, وہی چکما جو اس نے سعودی عرب جاتے ہوئے دیا, وہ دوبارہ دینے میں کامیاب ہو گیا. سر پھر کیا ہوگا؟ واپس لانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ جو مرضی کوشش کر لیں وہ کیسے آئے گا پریکٹیکلی انٹرنیشنل, آسان ہے؟ وہ UK آسان کام تو ایگریمنٹ ہی نہیں. نہیں ہے کوئی اس وہ طریقے کا. کبھی پاکستان میں نہیں آئے گا, ممکن ہے اس ساری سیاسی کھیل میں وہ کبھی پاکستان اب آ ہی نہ سکے. پھر کیا ہوگا؟ وہ اللہ کو پتا ہے. سیاسی اللہ, پناہ لے سکتے ہیں وہاں پہ یہ؟ سیاسی پناہ تو ایسے شخص کو فوراً مل جاتی ہے. سر انہوں نے یہ سب کچھ پھر ایسے ہی کیا ہے؟ مطلب وہ دور اندیش سیاست دان نہیں کوئی ہے, وہ دور ایک اندیش ڈیریکٹ سیاست دان نہیں ہے, ساری کشتیاں جلا دی انہوں نے دور اپنی. اندیش سیاست دان نہیں ہے. دیکھیں قسمت میں کسی کی چھین تو نہیں سکتا, قسمت کا لکھا میں تبدیل تو نہیں کر سکتا. جی یہ اس قادر مطلق کے فیصلے ہیں, ٹھیک. وہ جس کی قسمت جیسے بناتا ہے اس سے وہ گزرتا ہے. لیکن جنت کے لیے مرنا ضروری ہے. بالکل. اگر جنت لینی ہے تو اس کے لیے موت سے خوف نہیں ہونا چاہیے. یہ بھگوڑوں کا ایک ایسا خاندان ہے, ڈرپوک لوگوں کا, جو لوگوں کے کندھوں پہ رکھ کے فائر کرتے ہیں. ٹھیک. اگر آپ اتنے ہی بہادر ہیں, آئیں, کھیل ختم, پیسہ ہضم, آئیں, آپ کو مقبولیت سے آپ کو لے کے جائیں یہ لوگ, اور سیدھے جائیں جو بھی جیل آپ کو لگتی سر ہے. انہوں نے سخت باتیں کی ہیں میاں صاحب نے اپنے خطاب میں, آپ انہیں بڑا قریب سے جانتے ہیں, آپ کے خیال میں میاں صاحب کس ایکسٹریم تک جا سکتے ہیں, یا بس اس سے زیادہ یہی کیا تھی؟ کر سکتے ہیں؟ جس ایکسٹریم پہ وہ چلا گیا, جا پتر راوی نہ کوئی آہی نہ جاوی, وہ وہاں چلا گیا جہاں سے اس کی واپسی نہیں ہے. اس نے گنجائش اس لیے نہیں چھوڑی کہ پتہ نہیں اس کی سوچوں میں کیا حالات اور واقعات ہیں, اس کی سوچوں میں کیا معاملات ہیں, کیونکہ لوگ یہ برداشت نہیں کر رہے کہ عمران خان اس ملک کا پھر آپ وزیر کیوں ہے. پابندیاں لگوا رہے ہیں ان کے اوپر ٹی وی کیا پر؟ جانے دیں ان کے خطابات. وہ تو ملک دشمنی کے خطرات ہیں. کل ماں بہن کی گالی دینے سے زیادہ پاکستان فوج کو سے لڑائی کرنا, گالی نہیں دی, گالی آپ نے سے بھی بری بات کی. الطاف سے ملا دیا آپ لوگوں نے, گورنمنٹ نے. میں کہتا ہوں الطاف نے کبھی پاک فوج کو اس طرح ہی للکارا ہوگا. گالیاں دی ادارے کو, پاک فوج کو, انہوں ضرور نے دی ہوگی. پاکستان کے خلاف اگر نعرہ یہ لگایا. ٹی وی جو ایسی باتیں پاک فوج کے خلاف دیں, ان کا زندہ رہنے کا اس چینل کی کوئی گنجائش نہیں, اس چینل کے زندہ رہنے کی کوئی گنجائش نہیں جو محسنوں کو گالیاں جاری کرے. بند کرنا تو بہت بری بات. ایکسپوز ہونے دینا. میں کہتا ہوں ایکسپوز چھوڑنے پڑے, یہ غلط بات تھا, ایکسپوز بھی نہیں ہونے دینا تو تھا. پھر پہلے خطاب نہیں ہونے غلط, دینا تھا. میں ایگری کرتا ہوں آپ جسے آپ کہتے نہیں ہونا چاہیے تھا. میں کہتا ہوں نہیں تو پھر ہونا ایکسپوز کیسے ہوتے؟ چاہیے. دیکھیں میں اپنی رائے رکھتا ہوں, میں ایک ووٹ کا وزیر ہوں, میری کوئی دوسری ووٹ نہیں ہے اس میں, نہ کبھی میں نے بنائی, کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ سیاست ساری ٹی وی نے کرنی ہے, اور ٹی وی پہ سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی میں ہوں. عوامی مسلم لیگ. عوامی مسلم لیگ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے جس کا دوسرا ممبر کوئی نہیں ہے. ٹھیک. لیکن ٹی وی پہ لوگوں کو پتا ہے کہ میں نہ غدار وطن ہوں نہ جھوٹا ہوں. جو اللہ نے مجھے سوچ دی ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر, وہ میں بات کرتا ہوں. کسی کو اچھی لگے یا بری لگے, یہ ساروں کی ریٹنگ بھی ملا کے میری ان کی ایک مہینے کی ریٹنگ ملا لیں, میری ایک دن کی اللہ حضور کے صدقے میں برابر نہیں ہے. بٹ آئی فیل کہ ایسی گفتگو جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو, پاکستان کی وفا کے خلاف ہو, پاکستان کی جفا کے خلاف ہو, یہ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں میں اندر بات کر سکتا ہوں, اگر عمران خان ایک فیصلہ کر دے میں نے اس کے پیچھے پیرا دینا ہے. مشورہ نہیں دیتے دوست. دیکھیں میں دیتا ہوں مشورہ, ساری باتیں میری بہت باتیں سنی جاتی ہیں, ساری نہیں سنی جاتی. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 100% میری ہی باتیں سنی جاتی ہیں, ایسا نہیں ہے. مہنگائی کے خلاف میری ایک اپنی رائے ہے. دیکھیں ان کو بھی لانا چاہیے اداروں کو. میں نے کب کہا کہ ان کو نہیں لانا چاہیے؟ ذکر نہیں ہے کوئی. نہیں وہ آپ نے سوال دیکھیں نا, وہ میٹر اتنا نہیں کرتا. اچھا دیکھیں ایک ہر بندے کا ایک 16 گریڈ میں, ایک 17 گریڈ میں, ایک 19 گریڈ میں. میں ہمیشہ 22 گریڈ کے خلاف لڑتا ہوں, اور 22 گریڈ سے دوستی. پورا ملک چینی کو ترس گیا, کمیشن بار 3 دفعہ بلا رہا ہے جہانگیر ترین کو, نہ بیٹا آ رہا ہے. یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ہو چکی ہیں اس ملک میں. کوئی نئی بات آپ باہر سے آئی ہیں, کوئی ایک سال آپ ملک سے باہر رہی ہیں, کوئی نئی بات لے گئے. میرا تو جرم بن گیا شاید باہر جانا. ہر کوئی یہی مجھے کہتا ہے, میں وہاں دیکھ رہی تھی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اور وہاں پہ لوگ زیادہ. جس نے بھی پاکستان کو دیکھنا ہے, پاکستان کو اندر آ کے دیکھے. میں ایک سال ہو گیا باہر, ہمیں پتہ ہے یہاں کی ریالٹیز کیا ہیں, کیسے یہاں پہ سیاست ہوتی ہے. جس نے بھی پاکستان کو دیکھنا ہے پاکستان کے اندر آ کے دیکھے. میں ایک بریک لوں, لیکن ایک بات اور بتا دیں, آپ نے جو دہشت گردی کا ذکر کیا ہے, آپ لوگوں میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا, 3 دفعہ مجھ پہ دہشت گردی کے حملے ہو چکے ہیں. میری گلی اس پاکستان کے شہیدوں کی گلی ہے.
جہاں 6 نومبر 1968 کو بھی جنازے اٹھے، جہاں ابھی میرے 3 ساتھی شہید ہوئے. ٹھیک ہے. میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو ڈی سٹیبل کرنے کی انٹرنیشنل سازش ہے. پہلے انہوں نے شیعہ سنی علماء کو شہید کرنے کی کوشش کی، اس میں ناکام ہوئے. اب یہ سیاستدانوں کی طرف بڑھیں گے. اس میں سیریس تھریٹ ہے کوئی اس بارے میں؟ آپ نے اپوزیشن کو بلایا، ان سے یہ اپوزیشن کو بتا رہا ہوں، میں نہیں بتانا، نہ کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جلسہ نہ کریں، ضرور کریں، بلا کر بتائیں. نہیں میں کیوں بلا کے، آپ حکومت ہیں. میری حکومت ٹی وی پہ ہے، میرا حکومت ہے. جو میری پارٹی میں وہ شامل ہے جو ٹی وی میں سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، وہ عوامی مسلم لیگ میں جو سمجھے میں غلط کہہ رہا ہوں وہ چینل آؤٹ کر، اس کے پاس ریموٹ ہے، وہ کسی اور چینل پہ. کل پی ٹی آئی نے لیاقت باغ میں جلسہ کیا ہے تو صداقت عباسی کو نہیں سمجھایا کہ دہشت گردی کا معاملہ ہے، کرونا ہو سکتا ہے، پھر ذمہ داری میں نے کسی کا نام نہیں لیا. پی ٹی آئی کا بھی خطرہ ہے، سب لوگوں، جب میں اپنا نام لے رہا ہوں تو میں پی ٹی آئی کا اطاعتی ہوں. ایک ہونا چاہیے بالکل، تاکہ لوگ یقین کریں پھر آپ کے. نہیں یقین کی بات، میں اپنا نام جب لے رہا ہوں تو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. خان صاحب نے بھی دیکھیں وہ ایک جو کنونشن ابھی کیا تھا اس میں بھی جلسے جیسا ہی ماحول تھا، وہ کر رہے ہیں تو خود بھی عمل کریں. میرا کام ہے اپنی سوچ، ممکن ہے یہ غلط ہو. ٹھیک ہے. میں کوئی ولی نہیں ہوں یا پیر فقیر نہیں ہوں، ایک گناہگار انسان ہوں. آپ نے کبھی بھی، میں نے دیکھا کافی آپ کے انٹرویوز کیے، آپ نے مریم نواز کے حوالے سے کبھی بھی بات نہیں کی، بلکہ ہم سوال بھی کرتے تھے، آپ کہتے تھے کہ بیٹی ہے، چھوڑ دیں، خاتون ہے. اب آپ وارننگ دے رہے ہیں ان کو. انہوں نے مجھے 3 دفعہ نام لیا، ان کی مہربانی، انہوں نے اس کے بعد بات بند کر دی، میں نے بند کر دی. میں کبھی نہیں کروں گا، اگر مجھے کوئی کہے گا بھی تو میں نہیں کروں. خان صاحب نے تو نہیں کہا تھا، یا ذاتی آپ کی سوچ تھی کہ آپ نے یہ وارننگ دی ان کو؟ دیکھیں انہوں نے ایک انٹرویو میں 3-4 دفعہ میرا ذکر کیا، میرا فرض تھا کہ 2-3 دفعہ میں ان کو کہوں ایسا مت کریں. ویسے کیا ہے ان کے خلاف جو آپ زمین آسمان کے، آپ نے کہا کلابے مل جائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے، جب میں نے کرنا ہی نہیں. اب آپ مجھے ورغلا رہی ہیں، جب میں نے اس کے خلاف بات میڈیا کے سامنے کی تو کہی کہ میرے خلاف بات نہ کریں، ان کی مہربانی انہوں نے نہیں کی، ختم ہوگی بات. اب آپ مجھے مشتعل کریں. چلیں ٹھیک نا، نہیں آپ اپنے انٹرویو کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے مجھے مشتعل کریں. انشاءاللہ آپ سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، آپ بڑے سینئر سیاستدان ہیں. اگر آپ میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ نہ کریں ورنہ اچھا نہیں ہوگا. انہوں نے نہیں کیا، بات ختم ہو گئی. اب میری کوئی لڑائی تو نہیں کسی سے ذاتی. اچھا یہ بتا، جب میں نواز شریف کے خلاف کر رہا ہوں تو ایک خاتون کے خلاف مجھے بات کرنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. شہباز شریف اس وقت نیب کی حراست میں ہے، لندن میں میاں صاحب مقیم ہیں. مریم نے سیاست کا علم اٹھایا ہوا ہے، آپ کے خیال میں کیسا پلے کر رہی ہیں؟ بہتر طریقے سے کھیل رہی ہیں؟ دیکھیں میں تبصرہ کروں گا 16 کے بعد. گجرانوالہ تو ایک ان کا ہوم ٹاؤن سٹی ہے، نارووال ہے، ساتھ سیالکوٹ ہے، فضل الرحمان کی وہاں گرپ ہے، وہاں نون کی گرپ ہے. ابھی تک لیٹ می سے نا، دیکھیں نا یہ ابھی سوال ایک ختم کرتی نہیں، دوسرا سوال آپ داغ دیتی ہیں. مجھے جواب تو دینے دینا. آپ یا سوال کا جواب بھی خود دے دیں یا میں نے جواب دیں. آپ بڑے فاسٹ ہیں، آپ بھی اتنی تیزی سے نہیں میں تو مجبوری سے تیزی سے جواب دے رہا ہوں، ورنہ اتنی تیز میں گفتگو نہیں کرتا. آپ کیونکہ تیز سوال کر رہی ہیں، میرا اتنا اب سٹیمنا نہیں ہے بیماری کے بعد. بہت کچھ پوچھ لوں اس 1 گھنٹے کے انٹرویو میں، بہت سارا آپ سے کوئی خبریں، کوئی انفارمیشن. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں نے ڈیٹ دی ہے نا 31 دسمبر سے 20 فروری، آپ انتظار کریں، جھاڑو پھر جائے گا. یہ جیلوں میں ہوں گے، یہ جو نیب کا متقی ہے، پھر کہتے ہیں شیخ رشید نام دیتا ہے، نام تو میں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے دیتا ہوں. دیکھیں ایک اچھی بات ہے کہ جلسہ ان کا حق ہے. آپ نے کہا ان کو کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں نہیں کرنے چاہیے، ان کو جلسے کی اجازت دینی چاہیے، یہ ان کا حق ہے. سو میں یہ بار مسلسل کہہ رہا ہوں، جب تک کوئی قانون کو ہاتھ میں نہ لے، قانون کو حرکت میں نہیں آنا چاہیے. لیکن اس ملک میں جو لوگ قانون کو دیکھتے ہیں وہ ہمارے چہروں کو بھی دیکھیں. ہم کوئی لاوارث نہیں تھے کہ آوارہ کلاشن کوفوں میں ہم نے 7 سال قید کاٹی، آوارہ پستولوں میں ہم نے 1 سال قید کاٹی. ہم بھی اس ملک کے شہری تھے. مریم کا سوال پتہ ہے کیوں کیا تھا؟ چونکہ آپ کی جو پارٹی ہے نا، وہ شہباز شریف، وہ چلے گئے جیل میں. تو میں پوچھ رہی ہوں اب تک میں جواب نہیں دینا چاہتا. دیکھیں میں جواب جب نہیں دینا چاہتا، آپ مجھ سے سوال کر سکتی ہیں، یہ میرا رائٹ ہے، میں جواب دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، شہباز شریف اس وقت میں جیل میں چلے گئے ہیں تو یہ خود گئے ہیں یا پھر سائٹ لائن کیا گیا ہے؟ ہر آدمی کی اپنی سیاست ہے، اس نے مستقبل کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی ہے. جیل جا کے آف کورس اس گند میں وہ شامل نہیں ہوگا. خود سے گئے ہیں اس کا مطلب؟ خود یہ نہیں، میں دیکھیں میرے منہ میں آپ الفاظ نہیں ڈال سکتی، میں آپ سے بہت سینئر ہوں. بالکل بالکل، میں آپ سے بہت سینئر ہوں، میرے منہ میں آپ الفاظ نہیں ڈال سکتی. میں یہ کہتا ہوں ہر آدمی کی ایک اپنی سیاست ہے. شہباز کورونا کی آخری فلائٹ سے آیا، اس کا سوچ تھا کہ کورونا سے تباہی ہو جائے گی، یہاں لاشوں کے انبار لگ جائیں گے. دنیا میں
خدا نے وہ احسان کسی کے ساتھ نہیں کیا جو عمران خان کی حکومت کے ساتھ کیا ہے. ابھی آپ کے انٹرویو سے پہلے میں انڈیا کو دیکھ رہا تھا, 78,000 کیسز ہیں اور 1,000 ڈیتھ ہے اب جا کے, ورنہ 2-3 دن پہلے 1,300 رہی. امریکہ جیسی سپر پاور جو ہے, سپر پاور ہے جس کے پاس دنیا کی ساری دوائیں ہیں, پر اس بیماری کے آگے سرنڈر کر گئے. ٹھیک ہے سر. اور اس بیماری کا الیکشن پہ بھی اثرات ہو سکتے ہیں. میں نے کسی ذاتی وجہ پہ نہیں کہا, میں کہہ رہا ہوں جلسہ کریں, ماسک پہن کے کریں, احتیاط سے کریں. یہ اتنے بڑے چور ہیں, یہ 30 روپے کا ماسک ہر ایک کو داخلے پہ نہیں دے سکتے. یہ اتنے بڑے چور اور ڈاکو ہیں, مجھے کہیں میں ماسک سپلائی کر دیتا ہوں. آپ کر دیں ویسے. وہ اس طرح تو نہیں نا, درخواست کیے بغیر تو کوئی نہیں سنتا.